अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकीर। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला और उसके नताइज पर वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब को तलब किया इस्लामाबाद। एक रिपोर्ट भी तलब की गई है। वजूहात जाननी ज़रूरी हैं कि आखिर शिकस्त की वजह क्या रही, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म इस बात के मोतरफ़ हैं कि टिकट की तकसीम या गलत लोगों का इंतखाब जो है उसकी वजह से तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही आज वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पहली बार 74 साल तारीख़ में एक बाइख्तियार मकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है वो आया है, लेकिन इस तमाम बल्दियाती इंतखाबात के शोर में इस बात को कोई देख नहीं पा रहा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर का दौरा भी करेंगे, जहां वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो तैयारियां हैं पंजाब की, उसमें उनको ब्रीफ भी किया जाएगा। ये भी आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं, कल ही उन्होंने ये बात कही थी कि अब जहां जहां लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे उसकी जो हिकमत अमली होगी उसको वो बगौर जो है उसका जायज़ा भी लेंगे और उसमें हिस्सा भी लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज मुलाकात भी हुई है अफगानिस्तान के वज़ीर तालीम से, और मौलाना फजलुर रहमान कल कराची के 2 रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि कुव्वतों ने ज़रा सा हाथ क्या उठाया, खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज सामने आए हैं इससे लगता है कि उनका हशर हो चुका है। आज इन्हीं 2 उमूर पर हम बात करेंगे और तज्जिया करवाएंगे अपने मोहतरम मेहमानों से। जरदारी साहब का बयान भी आज सबके सामने है। एक तरफ बल्दियाती इंतखाबात पर जहाँ ये पीटीआई की शिकस्त जो है वो ज़ेर बहस है, वहीं जरदारी साहब के बयान को भी काफ़ी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। मेरे मोहतरम मेहमानों में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं, अम्मार मसूद साहब हैं, पीजे मीर साहब हैं। तीनों तज्जिया निगारों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। आज के हमारे 2 बड़े अहम सवालात हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत में अहमियत अब बढ़ती नजर आ रही है, और दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान साहब का महज टिकट की तकसीम को पीटीआई की शिकस्त करार देना दुरुस्त है या नहीं। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगी। इमरान खान साहब के बयान भी आपके सामने हैं। महज टिकट की तकसीम को वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त जो है वो इसकी वजह से वाक़ हुई। क्या ये दुरुस्त है या अभी भी खाम ख्याली में है, और महंगाई और परफॉर्मेंस इस पर भी उनको तवज्जो करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये बहुत ही सादा सा उन्होंने जवाब दे दिया है, जो कि मेरिट पे मबनी नहीं है। टिकट एक वजह हो सकती है, लेकिन वजूहत और भी हैं। इनकी पार्टी में वहाँ इन फाइटिंग है, इनके वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बिल्कुल बेलगाम हैं। इनका महंगाई का मसला, बिल्कुल वो इंटरनेशनल हो या कुछ भी हो, लेकिन अवाम अपने मयार से देखते हैं कि उनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही। तो इश्यूज तो वहां पे काफी सारे हैं। और फिर मेरा नहीं ख्याल कि महमूद खान जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां पे, वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके हैं वहां पे अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पे। तो इन चीजों की वजह से इनको मसले मसाइल हैं वहां पे। और मेरा मेरा तो ख्याल था कि ये आप लोग कहेंगे कि अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौलाना के साथ हो गई, क्योंकि यहाँ जो इलेक्शन जीते उसमें वो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नजर आनी शुरू हो जाती है लोग। तो ये मेरा ख्याल है कि हमें इसको एक पॉजिटिव चीज देखनी चाहिए कि बावजूद इसके कि इनकी गवर्नमेंट थी वहां पे, पीटीआई की, इन्होंने फेयर इलेक्शन होने दिया, कोई किसी ने इंटरफेरेंस नहीं की, और कोई कहीं से शिकायत नहीं आई कि इलेक्शन में धांधली हुई। लिहाजा मौलाना ने अपनी पुरानी वहां पे जो उनकी उनका होल्ड था उसको उन्होंने रीगेन किया है। और मौलाना का बहुत होल्ड है फाटा में, खास तौर पे वो बड़ा इस मामले में लगे रहे हैं कि जी इसको एक अलहदा सूबा बना दिया जाए, जो नवाज शरीफ साहब रोक के बैठे हुए थे। वो इसीलिए कि उनका होल्ड है, उनको नजर आता था कि इस तरह उनकी 1-2 सूबों में अपनी हुकूमत बन सकती है। अच्छा। तो ये एक फैक्टर भी मौजूद है कि जहां मौलाना का होल्ड था, जेयूआई का होल्ड रहा है केपीके में, पहले भी हुकूमत में रह चुके हैं ये। फिर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट वगैरह की जमात इस्लामी के साथ, वो भी एक फैक्टर है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी अपना इलेक्शन इंटेलिजेंटली लड़ा है। तो ये वजूहात हो सकती हैं, ओके। बजाय इसके कि हम सिर्फ
اوپر رکھے. ٹکٹ پہ رکھے. تو عمار آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی لگتا ہے کہ جو وفاقی وزراء ہیں ان میں سے بھی فواد چودھری صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے، خصوصاً مہنگائی کو لے کر، جس میں گزشتہ روز کابینہ کے اجلاس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بینکوں سے لوگ گاڑیاں لیز پر لے رہے ہیں، اتنی ہزاروں گاڑیاں نکل رہی ہیں اور سب کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، پتہ نہیں کون سی مہنگائی ہے. تو کیا وزیر اعظم کے ایڈوائزرز غلط ہیں اگر آپ بھی متفق ہیں ان وجوہات سے جن کا کہ اشارہ جنرل صاحب نے کیا ہے؟ جی نادیہ، جو آپ نے سوال کیا اس میں وفاقی وزراء کے بیان میں سے ایک بیان بڑا دلچسپ تھا اور وہ فواد چودھری صاحب کا تھا. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک ایسا منصفانہ اور شفاف الیکشن کرایا، تو پہلی دفعہ اگر ایسا الیکشن ہوا ہے تو اس کے نتائج بھی انہوں نے دیکھ لیے. یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی ہزیمت تھی، بہت بڑی شکست تھی. ابھی 17 اضلاع میں الیکشن ہوا ہے، ابھی کے پی کے 18 اضلاع میں الیکشن ہونا ہے. کے پی کے اس کو ہم ہمیشہ تحریک انصاف اپنا قلعہ کہتی رہی ہے. تقریباً 9 سال سے وہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے. اگر وہاں پر ووٹر کا رجحان یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی پاکستان میں صورتحال بہت زیادہ مخدوش ہوگی. ذرا تھوڑی سی میرے سے تفصیل سن لیں کہ یہ کہاں کہاں ہارے ہیں. آپ دیکھیے کہ وفاقی یہ جو وزیر امور کشمیر ہے علی امین گنڈا پور، یہ ان کی تحصیل ہاری گئی. علی محمد خان وزیر مملکت ہیں، یہ اپنی تحصیل سے جو بھی ان کے نمائندے تھے ہار گئے. اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی تحصیل ہاری گئی. صوبائی وزیر تعلیم شہرام ترقی اپنی تحصیل سے ہار گئے، یہ جو نمائندہ یہاں تھا. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک، ان کی تحصیل ہاری گئی. وفاقی وزیر پانی اور بجلی عمر ایوب 2 تحصیلوں سے ہار گئے. وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی اپنی یو سی سے ہار گئے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز کو کوہاٹ میں شکست ہوئی، اور یہ بڑی لمبی لسٹ ہے. تو اس سے آپ کو لوگوں کے موڈ کا اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ اس کی مطلب آپ اس کو بے شک کہیں یہ غلطی، یہ ٹکٹ غلط دیے گئے تھے یا جو مرضی کہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کے بعد اب آپ کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. آج ہی آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ وہ منی بجٹ آ رہا ہے، 140 اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ کے پی کے کی صورتحال ہے. اور ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبلی فراز صاحب جب اپنے علاقے میں گئے اور وہ وفاقی وزیر بھی ہیں، تو لوگوں نے جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے کہ اس طرح کا وائلنس نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ لوگ جب اپنے حلقے میں جائیں گے تو اپنی کیا پرفارمنس دکھا سکیں گے؟ تو لوگوں کا روزگار بند کر دیا ہم نے، سارے ڈیولپمنٹ بجٹ بند کر دیے ہم نے، بچوں کو گالی گلوچ سکھائی ہے ہم نے، سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر تسلط اپنا جمایا ہے ہم نے، پاکستان کا نام ڈبو دیا ہے، خارجہ پالیسی تباہ کر دی ہے. یہ ان کی پرفارمنس ہے. اس پرفارمنس کے ساتھ آپ ووٹ لینے جب جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. پرفارمنس آپ کہتے ہیں، آپ کا تجزیہ ہے کہ پرفارمنس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی. میر صاحب، اگر پرفارمنس، جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ہر چیز کا عمل دخل ہے، صرف ٹکٹس کی تقسیم نہیں ہے، میرا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ لیکن وزیر اعظم یہ سمجھتے نظر نہیں آ رہے، یا بیشتر وزراء یہ سمجھتے نظر نہیں آ رہے. Why are they living in that la la land then? دیکھیں، یہ جو بھی آتا ہے وہ لالا لینڈ میں رہتا ہے. 8 سال ان کی حکومت ہے، انہوں نے کام کیا ہوگا تو اتنی دیر یہ سروائیو کر گئے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتے ہیں نا، when the push comes to a crunch، پھر آپ کے ریزلٹس کچھ اور نکلتے ہیں. پی ٹی آئی کو کس کا ووٹ ملا ہے؟ جو پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے وہ ایک ڈسگرنٹلڈ ووٹ ملا ہے. کس کا؟ پی ایم ایل این کا اور پی 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 کا. دیٹ از the reason they didn't come up. بیکاز لوگوں کو اس وقت دیکھیں بڑی فرسٹریشن ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ گورنمنٹ اٹ از. ان کو فرسٹریشن ہے کہ ان کی سروائیول کیسے ہوگی. آپ کی تنخواہیں اتنی نہیں ہے کہ جو آپ کا ریٹ آف انفلیشن اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں، دے کین اپنے بچوں کو بھی بھیجیں اسکول میں، یونیورسٹیز میں بھیجیں، ان کی فیسیں آپ دیکھ لیں، کالجز کی فیسیں دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر چلانا ہے. سو واٹ ڈز دیٹ انکریج؟ کرپشن. Not that this government is for it. This government in fact is the only government which has gone to fight corruption. لیکن آپ کس طرح فائٹ کرو گے جب تک کہ آپ کا دیکھو ایک گراس روٹ لیول پہ آپ کا ایک رزلٹ آ گیا. یہ کیوں آیا؟ بڑے بڑے نام نیچے ان کے جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ ہار گئے. اس لیے کیونکہ ایک آپ ڈسکنیکٹ کر لیتے ہو. اور یہ اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، سارے
इलेक्शन से पहले ये नादिया का फोन बिजी हो जाएगा कि जी मैंने आपके प्रोग्राम में आना है, वो जब खत्म हो जाता है नादिया का फोन बजता नहीं है, नादिया उनको फोन करती है, वो फोन उठाते नहीं है। ये डिस्कनेक्ट है हर पार्टी का, और यही वजह है हमारा एक फेलियर है। और इस फेलियर को हम कैसे करेंगे कि जब तक आप अपने मैनेजर्स ठीक नहीं लगाएंगे। ये क्या वजह है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है, द थ्री आर्म्स, ये प्रोफेशनली चलते हैं, लेकिन आपका जो सिविलियन क्वार्टर है, कॉर्पोरेट क्वार्टर है, उसके अंदर एक मैनेजरियल प्रॉब्लम है। अब ये मैनेजरियल प्रॉब्लम की वजह से जो भी हुकूमत आएगी वो मार खाएगी, क्योंकि नीचे लोग काम नहीं करते। जब तक 4 सिफारिशें, 2 टेलीफोन कॉल्स और एक आदमी आपके साथ काम ना करना चाहे, nobody wants to work. So this is the downfall of every government. अच्छा। आज ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक क्लियर इंडिकेटर है। पीपल couldn't give a monkey के इमरान खान के ने क्या कर दिया, या ए ने क्या कर दिया, बी ने क्या कर दिया। वो कहते हैं कि भाई हमें जॉब्स दो, हमारी एजुकेशन करो, हमें सर्वाइवल हमें दो। महंगाई जरूर है, लेकिन आपकी गलती क्या है इस गवर्नमेंट की? इस गवर्नमेंट की गलती यह है कि आपके इकोनॉमिक मैनेजर्स ठीक नहीं है, आपका मार्केट रेगुलेटर कोई नहीं है, आपकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई नहीं है। ये जब 3 चीजें ठीक कर लोगे, महंगाई भी आएगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट रेगुलेट द मार्केट, एंड दैट इज वेयर वी fall out. ओके, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर जिस मईशत का आपने जिक्र किया है, जिस महंगाई का जिक्र किया है, जिस परफॉर्मेंस का जिक्र इमार ने किया है, जिसका पोर्शन ऑफ कोर्स जनरल साहब भी मानते हैं कि ये भी सारे रीजंस हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और उनके वुज़रा नहीं मानते। तो क्या यहाँ से जिस तरह से कहा है कि अगले मरहले में केपी के और दीगर जगहों पे जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो करता नजर आ रहे हैं या नहीं? और जिसका जिक्र किया है मौलाना साहब ने जिन कुव्वतों का, क्या वाकई उन कुव्वतों ने अब अपना हाथ हटा लिया जैसे कि मौलाना साहब समझते हैं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है बल्दियाती इंतखाबात के नताइज और वज़ीर आज़म इमरान खान की अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और साथ साथ मौलाना की जो सियासत में अहमियत है इसका भी ज़रा जिक्र करेंगे। जनरल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने भी ज़ाहिर है जो सारे वजूहात बयान की, या पीजे मीर साहब ने की, या मार मसूद साहब ने की, आज के दिन भी आप समझते हैं ये रियलाइजन कहीं देख रहे हैं, रियलाइजेशन वज़ीर आज़म और उनके इर्द गिर्द के जो वज़रा हैं? क्योंकि आप हमाद अज़हर साहब से गैस की बात कर लें, आप देख लें आफ्ताब सिद्दीकी साहब उनको ख़त लिख रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। महंगाई की बात हो तो ये होता है कि हमने महंगाई के हवाले से जो तर्जुमान है वो सही तौर पर बता नहीं पा रहे। सो ये जो मैं ना मानूं की बात है, या माजरत के साथ ये वर्ड मुझे यूज करना पड़ रहा है कि एक तरह से ढिठाई नजर आती है। डू यू नॉट थिंक दैट इट इज गोइंग टू कॉस्ट देम? जी बिल्कुल, एक्चुअली अवाम के लिए मसला है कि वो जाए किधर। मौलाना ने कौन सा काम अच्छा किया जिसकी वजह से मौलाना को कहा जाए कि जनाब वो आ गए तो यहाँ पे बड़ा मामला ठीक हो जाए? जब उनकी हुकूमत थी तो उनके ऊपर भी इल्जाम आते हैं, जमीनों पे कब्जे और वो कई अलॉटमेंट्स और चीज। असल मसला ये है कि अवाम के पास चॉइस कोई नहीं, और जिनको 3-3, 4-4 दफा आजमा बैठे हैं उनको समझ नहीं लगती कि उनको दोबारा उनके पास जाए या ना जाए। तो मौलाना का जो वहां पे अभी देख लीजिए कि पहली इनकी हुकूमत थी, कंपेयर कर लें कि इन्होंने क्या हासिल किया। उस वक्त ये जनरल मुशर्रफ के साथ थे और बाहर निकल के चीख के कहते थे कि जरदारी हमें तुम्हारा पता है, तुम क्या बड़ा हो, नवाज शरीफ हमें पता है तुम लोग खा गए पाकिस्तान को। ये उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये मुफादात की सियासत है। अवाम बेचारे मजबूर हैं, उनको कोई ऑप्शंस ऐसी नहीं है जहां वो ये समझें कि कोई उनको रिलीफ मिलेगा। जो वोटिंग होती है, अब ये मौलाना की वोटिंग जो है ये उनकी अपनी जो रिलीजियस ग्रुप है वहां पे उनके साथ एसोसिएशन की वजह से है, कोई किसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं। पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहां लीडरशिप का इंतहाई बड़ा फुकदान है और मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन आपको हल करने वाला कोई बंदा नजर नहीं आता। जनरल साहब, जिस कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी, जिस लीडर के ऊपर सब तकिया करते थे दैट इज इमरान खान साहब, क्या आपको भी मायूसी हुई है उनकी परफॉर्मेंस से? देखिए बिल्कुल मायूसी है। किस्सा ये है कि तकिया नहीं किया था। आज भी कोई और निकल आए तो लोग उसकी तरफ भागेंगे। वजह ये है कि जिन पार्टियों को 3-3, 4-4 दफा आजमाया, आप देखिए कि पीपल्स पार्टी चौथी दफा कर रही,
زرداری صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول ہوگا. اب ذرا امیجن کریں جو پارٹی صرف صوبے تک رہ گئی ہوئی ہے وہ یہ دعوے کر رہی. تو بات یہ ہے کہ یہ عوام کو بیوقوف بنانے والے سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں. حقیقتاً اس وقت لیڈرشپ ہے نہیں, اور جو پارٹیاں بھی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر آگے جنرل الیکشن ہوا تو ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی اور مفادات والے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے گورنمنٹ شاید بنا لیں, کیونکہ اس وقت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی میں یہ جان نہیں ہے کہ وہ اوور آل پاکستان میں اپنی حکومت بنا سکے. اچھا مولانا صاحب کی عمار آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ایک دم سے ظاہر ہے ابھی تو شاید فرسٹ فیز ہے اور جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ریلیجس گروپس کی وجہ سے ان کو یہ موقع مل گیا اینڈ اتنی اچھی ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اب سیاست میں اہمیت زیادہ نظر آ رہی ہے, نہ صرف اس وجہ سے بیکاز یہ ایک پہلے مرحلے کا جو رزلٹ آیا ہے, بلکہ اس لیے بھی کیونکہ افغانستان میں جو اس وقت حکومت ہے اس سے بھی مولانا صاحب کو آپ دیکھیں کہ ابھی جب OIC ہوئی تھی تو کس طرح سے ان کے وزیر خارجہ بھی ملنے کے لیے آئے تھے, آج وزیر تعلیم بھی مل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو PDM کے اندر جو بھی کردار ہے اس کو بھی ایک طرح سے تقویت مل رہی ہے اس پہلے مرحلے کے صرف نتائج سے. بالکل درست بات ہے آپ کی, اور یہ اس کا جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں نا وہ بنیادی طور پر مزاحمتی سیاست والے لوگ ہیں. کبھی وہ پیپلز پارٹی کو اس لیے منتخب کرتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی اس وقت مزاحمت کی جماعت تھی. ANP کا جو ولی خان باچا خان کا جو نظریہ تھا وہ بھی مزاحمت کا نظریہ تھا. تو PDM کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ دوسری پارٹیاں گومگو کا شکار نہیں ہیں, جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, لیکن مولانا کا سٹانس اس حوالے سے ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے بالکل کلیئر رہا ہے. انہوں نے کبھی اس سٹانس میں کوئی لچک نہیں دکھائی, اور جب انہیں کہا گیا کہ دھرنا دیں, لانگ مارچ کریں, کوئی اسٹیٹمنٹ دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, انہوں نے بڑے واضح طور پر کی ہے. ایک تعصب یہ ہے کہ KPK میں چونکہ اس طرح کی مزاحمت کی سیاست کو بہادری سمجھا جاتا ہے تو ان کو اس کا خراج بھی عطا ہوا ہے, اور مولانا کا جو سٹانس رہا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بالکل کلیئر رہا ہے. انہوں نے کسی قسم کی مفاہمت کی بات نہیں کی, کسی سٹیج پہ کوئی ڈیل جیسا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ بعض اوقات انہوں نے بڑی بہادری سے وہ ساری باتیں کہی ہیں جو اس سماج میں اور اس ملک میں کہنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. تو اس کا بہرحال نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ووٹرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اور مولانا کی اہمیت اگر تو یہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ 2018 میں بھی الیکشن کے نتائج یہی تھے. وہ چونکہ ایک بہت منظم قسم کی دھاندلی ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں ہمیں ایک عمران خان جیسی حکومت ملی. آپ نے ایک اور سوال بھی درمیان میں کیا جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ حکومت کیوں پرواہ نہیں کر رہی, کہ وزیر ابھی بھی عجیب و غریب بیان دے رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مقبول ہیں, اور یہ ساری باتیں اس لیے کہ جو دھاندلی زدہ حکومتیں ہوتی ہیں ان کو آسرا یہ ہوتا ہے کہ جو انہیں حکومت پہ لائے ہیں انہیں کا ذمہ داری ہے کہ یہ حکومت انہوں نے ہی بچا کے دینی ہے. تو وہ بڑے مزے سے اپنی حکومت کر رہے ہیں, ان کو فکر نہیں ہے. لوگ جو ہے جی جنرل صاحب ضرور کیجیے گا, ذرا میر صاحب کا بھی اس میں پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو وہ سپورٹ ہے جس کا کہ اپوزیشن مخالفین اور آج عمار بھی کہہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹ ان کو بچا لے گی, اٹس ناٹ ہز تھنگ, کیونکہ ضمنی انتخابات بھی آپ کے سامنے ہیں, اس میں بھی ان کو شکست کس طرح سے ہو رہی ہے, اور اب بلدیاتی کا پہلا مرحلہ بھی آپ کے سامنے. دیکھیں Imran Khan is PTI and PTI is Imran Khan as much as PMLN is Nawaz Sharif and Nawaz Sharif vice versa. اسی طریقے سے آپ بھٹو کو لے لیں, یہ vice versa. اس لیے اس کو JUI کو لے لیں یا ANP کو لے لیں, یہ ون مین یہ آپ کہہ لو ایک شو ہے, اور اس پہ انہی کے نام پہ ووٹ پڑے گا. شہباز شریف فار ایگزامپل in comparison to Nawaz Sharif is 0 minus 0. He is not going to get anything. So the question here arises کہ where are we going wrong? یہ آپ چلو فار آرگیومنٹ سے آپ سب کو کہتے ہو بھائی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, بٹ ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ ہم جہاں غلطی کرتے ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. بھائی آپ کے کوالٹی آف منسٹرز ان دا پاسٹ دیکھ لو, آج دیکھ لو, I mean what is the difference? The difference is all about governance, all about managerial جو سچویشن ہے. یہ کیا وجہ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ایک انڈیکیٹ کیا ہے
کہ آپ کا سیکنڈ لیفٹیننٹ اس کو وہیں سے ایک اختیار دے دیا جاتا ہے کہ تم نے کمانڈ کرنا ہے, تم نے مینج کرنا ہے, اور ایونچولی آپ اوپر چلے جاتے ہو. آؤٹ آف 44 امریکن پریزیڈنٹس 33 have been from the armed forces. ان کا ایکسپیرینس ہے ملٹری کا یہ, اور انہوں نے رن کیے ملک اس لیے کہ اگلے کو مینیجریل پرابلمس اس کو ریزالو کرنے آتے ہیں. ہمارا منسٹر لے لو, آپ کا ایک بیچارہ کل گنڈیری بھیجتا ہے, اس کو ممبر آف پروونشل اسمبلی بنا دیتے ہو. What will he know about legislation? What will he know about governance? What will he know about taking the country forward? What vision does he have? سمپلی کسی کے پاس 10 روپے آ گئے, آپ اس کو ایک ایم پی اے بنا دیتے ہو, سینٹ بنا دیتے ہو. یو ریئلی تھنک یو گاٹ دا جاب؟ نو, وہ تو بیچارہ کلونڈ ہوگا. وہ تو جو لیڈرشپ کہے گی وہ تو اس نے ووٹ وہیں دینا ہے, اس نے آپ کہہ لو نہ ابسٹین کرنا ہے نہ اختلاف کرنا ہے. سو یہ ہے ہماری بیسک نادیہ پرابلم. ہماری پرابلم ہے انکمپٹنس. میں تو آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ سپورٹ بیس جو خان صاحب کو دی گئی, یہ سب کے سامنے ہے, وہ ہمیشہ سیم پیج کہتے تھے, آج وہ آپ کو سیم پیج نظر آتا ہے؟ Tomorrow I will question him. He's coming to Lahore. یہ اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن ہے گورنرز ہاؤس میں. If I get an opportunity, یہ جو آپ نے بات کی ہے, I will ask him. We need to ask, no matter who it is. We need to ask because the people want to ask. اچھا, تو آپ اور میں تو we represent the people. So we need to be asking these questions کہ پلیز ہمیں بتائیں کب ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. یہ دنیا کو بتا دو. I think we'll be all good. اچھا, میں بریک لیتی ہوں جنرل صاحب تاکہ قطع کلامی نہ ہو. واپس آتے ہی بریک سے ظاہر ہے کہ جو کور بات ہے, جو مولانا فضل الرحمان اس وقت کہتے نظر آ رہے ہیں, جو عمار مسعود کہہ رہے ہیں, وہ سپورٹ کیا عمران خان صاحب کے پاس ابھی ہے یا نہیں ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان کے لیے تو آپ نے ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ آج اگر وہ جیت رہے ہیں تو کیا آپ سب یہ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کا ساتھ دے رہی ہے؟ بہرحال رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ کی طرف سیدھا آؤں گی. جن قوتوں نے ہلکا سا ہاتھ کھسکا لیا ہے بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے, جس کی وجہ سے کے پی میں یہ نتائج نکلے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل سیاست میں رہا ہے, اس سے تو کوئی مطلب ہم قطع نظر نہیں کر سکتے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے آپ کی نظر میں, کیا دیکھ رہی ہے جب ملکی حالات سامنے ہیں؟ دیکھیے, بڑی سیدھی سی بات ہے, ملٹری گورنمنٹ جب رہی تو بالکل ان کا عمل دخل بھی تھا, وہ مینج بھی کرتے تھے. اور ملٹری گورنمنٹس نہیں رہی تو فوج جو ہے وہ اپنے اتنی کمٹمنٹس ہیں اس کی, ٹیررزم کے معاملے میں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز پہ, پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے رد الفساد بھی چل رہی ہے اندر, اور بے شمار. یعنی کسی کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کی سیاست کا بھی سوچے. لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ دو کرپٹ ترین پارٹیاں تھیں جن کی لیڈرشپ میرا خیال ہے شاید انٹرنیشنل لیول پہ بھی کرپشن کے ریکارڈ ہی شاید قائم کیے ہوں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. ان دو پارٹیوں نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھی, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی تیسرا بھی آ سکتا ہے. خرابی یہاں پہ ہوئی. مولانا کی سیاست یہ ہے کہ مولانا اگر ان پارٹیوں کے ساتھ ہوں تو یہ پارٹیاں ٹھیک ہیں, مولانا پرویز مشرف کے ساتھ 10 سال کو 8 سال گزار لے تو یہ پارٹیاں چور ہیں. مولانا کی آپ کلپس نکال کے دیکھ لیں, جب وہ مشرف کے ساتھ تھے یہ ساری پارٹیاں جو ہیں یہ ریزائن کرنے کے لیے تیار تھی اسمبلی سے, مولانا نے نہیں کیا. مولانا اپنا مفاد صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے. لہذا اس وقت جب اس سے سوال ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے زرداری کی بھی اصلیت پتہ اور نواز شریف کی بھی, ان سے بڑے کرپٹ اور چور کوئی نہیں ہے. یہ ویڈیوز ہیں یہاں پہ, آپ نکال کے دیکھ لیں. اور مولانا ٹھیک کہتا تھا اس وقت. لیکن اس وقت مولانا کی خرابی یہ تھی کہ مولانا نے ایک ڈکٹیٹر کو سہارا دیا ہوا تھا. آج وہ سارا کچھ ہم بھول گئے. اس ڈکٹیٹر کے خلاف جو لانگ مارچ ہوا اس میں میں بھی شامل تھا, جنرل میر گل شامل تھا. ہم نے ڈیموکریسی کا ساتھ دیا تھا, لیکن ہم مجرم ہیں, قصوروار ہیں. ہماری نسل جو ہے یہ سب سے زیادہ ناکام ترین ہماری یہ جنریشن ہے. اس کی وجہ کہ ہم نے افتخار چودھری جیسے کرپٹ اور چور آدمی کو بحال کروا دیا, اس نے عدالتیں برباد کر کے رکھ. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج کرپٹ مافیا اس ملک میں اتنی مضبوط ہے کہ عمران خان چھوڑ دیں کوئی اور بھی آ جائے وہ یہاں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو جنرل صاحب ایک بات بتائیں نا کہ اگر اتنا سخت بیانیہ ہے آپ کا بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے, عمران خان صاحب کا بھی یہی بیانیہ ہے, کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کو ضمنی الیکشنز میں زیادہ ووٹ دیتے نظر آئے؟ مطلب حکومت پی ٹی آئی کی اتنی کرپشن کا وہ ذکر, اتنے اربوں ڈالرز باہر لے گئے, سب کچھ سب کے سامنے ہے.
اور دن رات وزراء یہ بتاتے ایک چیز تب بھی لوگ دے رہے ہیں ووٹ ان کو. دیکھیے 2 چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ کرٹ مافیا کی جیبوں میں پیسہ بے تحاشا ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. میں نے تو بتایا ہے کہ کرٹ مافیا آج مضبوط ہے, ریاست سے زیادہ طاقتور. یہاں پہ المیہ یہی ہوا ہے کہ کرٹ مافیا آج ریاست سے زیادہ طاقتور ہے. آپ دیکھیے اگر تمام لوگ جن کے اوپر میگا کرپشن کیسز ہیں ان کو جب عدالتوں سے رہائی مل جائے گی تو باہر عوام میں کوئی مانے گا اس بیانیوں کو, باوجود اس کے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے جب آپ کی جیبوں میں بہت بہت پیسہ کسی فنکشن پہ بہانا ہو, کہیں اربوں خرچ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جب آپ سزا نہیں دلوائیں گے تو وہ باہر نکل کے آدمی یہ کہے گا کہ جناب میرے سے تو بڑا پارسا آدمی کوئی نہیں. دیکھیے عدالت میں کیا ہے, ثبوت کوئی نہیں. جب عدالت اس چیز کو پکڑنے کو تیار نہیں, جب نیب کمزور ریفرنس کمزور انکوائریاں بنا رہے کیونکہ ان میں بھی یہی لوگ بھرے پڑے, تو ادارے بھی برباد ہوئے پڑے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. عمار, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اسی ریفارمز کے حوالے سے جو عدالتی نظام کا ذکر کیا, نیب کا ذکر کر رہے ہیں, کمزور پروسیکیوشن کا. بہرحال کرپشن تو ہے پاکستان میں, اور کرپشن کہیں سے تو آئی ہے. اب وہ کہیں سے آنا جس نے کی ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتا, تو اس کا مطلب عمران خان صاحب اپنے اس بیسک آبجیکٹیوٹی میں فیل ہو رہے ہیں بیکاز آف دا مافیاز. جی دیکھیے, یہ نادیہ تقریباً ہر پروگرام میں ہی الٹیمیٹلی کوئی بھی موضوع ہو, ڈیبیٹ اسی مقام پر آ کر ختم ہوتی ہے. اور سیاستدانوں پر الزام لگانا بہت آسان ہے, نواز شریف کی کرپشن کے قصے افسانے سنانا بہت آسان ہے. عدالتوں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1 روپے کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی اور کامی کی بیس پہ نکالا گیا. یہ عدالت کا فیصلہ ہے, کوئی چیز کرپشن کی پروو نہیں ہوئی. کرپشن ملتی ہی ہے ان کی تو دفاعی تجزیہ کاروں کے تجزیوں میں ملتی ہے. دوسری بات یہ, کرپشن کا ایک اینگل ہے نا, یہ تو سیاستدانوں پہ تو الزام لگائے گئے. عاصم باجوہ کے اثاثوں کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی جا سکتی, جنرل مشرف کے اثاثوں کے حوالے سے کیوں نہیں بات کی جا سکتی. بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو لیجیٹمیٹ جو لوگ حکمران تھے ان کو ہمیشہ سے پاکستان میں ان کا کردار کم کرنے کے لیے اس طرح کی کیمپینز ملائن کرنے کے لیے چلائی جاتی ہیں. اور یہ پرانی بات ہے, بھٹو کے خلاف بھی چلائی, بے نظیر کے خلاف بھی چلائی, نواز شریف کے خلاف بھی چلائی. یہ سلسلہ بہت پرانے عرصے سے ہو رہا ہے. لیکن اس دفعہ جو کچھ ہوا ہے تبدیلی کے نام پر, وہ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے اندر اب اس سارے سسٹم کے جو ہر دفعہ سیاسی جماعتوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں, سیاسی شخصیات پہ کرپشن کے بے بنیاد الزام لگاتے ہیں, لوگوں کے اندر اس سارے سسٹم کے خلاف اب انتہائی نفرت کا ایک ابال ہے. اور وہ ہمیں مختلف جگہ ہر ضمنی الیکشن میں نظر آ رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان اتنے طاقتور ہیں. بھائی اتنے طاقتور ہیں, نواز شریف کے دور میں 5.8 گروتھ ریٹ تھا, اس کے باوجود اسے نکال دیا, روز عدالت میں جیلوں میں ڈال دیا. طاقتور ہیں. طاقتور تو آپ لوگ ہیں جو نواز شریف کو ہٹا کے عمران خان لے آئے. کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 5.8 گروتھ ریٹ پہ کہ بھائی معیشت اگر بری نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہے؟ ان کے بیان کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کون کے کدھر ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایک صفحے پہ ہم موجود ہیں اور یہ تبدیلی آ گئی والے ٹویٹ والے وہ لوگ کدھر ہیں؟ جو اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ لوگ یہ جو کرپشن والی فضول بات ہے نا سیاستدانوں کے خلاف, لوگ اس سے تنگ آ گئے. اور موجودہ حکومت کی کرپشن کے قصے جب کھلیں گے تو پتہ چلے گا عمران خان کے ارد گرد سارے کرپٹ لوگ ہیں, اور عمران خان ان کا سرغنہ ہے, وہ سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہے. تو یہ آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 3 سال میں جو کچھ کیا گیا وہ ایک انٹینشنل کوشش تھی, اور اس کا وہ ایک سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی, وہ ایک سازش پاکستان کے خلاف تھی, جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا گروتھ ریٹ یہ بہت سنگین الزام ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ سازش تھی. It was not against نواز شریف or anyone. ہاں, آپ اس کے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو. آپ ثبوت نہیں ہے کہ بھائی پاکستان کا گروتھ کہاں پہ تھا, کہاں پہ آ گیا, اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کہاں پہ تھے, کہاں پہ آ گئے. مائک بند کرے, ایک آدمی بات کرے گا. ہاں, ایک آدمی کو بات کرنے اس طرح نہیں ہو سکتا. نادیہ 2 آدمی نہیں بات کرتے. مائک بند کریں پھر میں بات کر سکتا ہوں. اچھا, وی گاٹ یور پوائنٹ عمار. جو آپ نے کہا ہے وہ پوائنٹ بھی سامنے آ گیا. جنرل صاحب آپ نے اس پہ رسپونڈ کر دیا ہے. پی جے میل
अच्छा, अब एक let मीर साहब just say the last words because I have to wind up the show. मीर साहब, इस सारी बातों के बाद जो अम्मार कह रहे हैं, जो जनरल साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है, ताबनाक है, कैसे देख रहे हैं? इल्जाम भी है तहरीक इंसाफ पर इस तरह हुकूमत पे आने के लिए, और नताइज भी कुछ सामने है. I see a bright future. प्रोवाइजो के इमरान एक टीम अपनी आप को उसको रीशफल करे, बनाए. आई सी अ ब्राइट फ्यूचर. लेकिन अभी जब करप्शन की बात हो रही है, अमार बिल्कुल ही इज एब्सोल्युटली राइट इन व्हाट ही इज सेइंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा इस पे काउंटर सवाल आता है, कौन सा पार्लियामेंटेरियन है जो जिसके एहसास से पहले जब ये इलेक्ट नहीं हुआ था उस वक्त क्या थे और आज क्या है, वेदर इट इज प्रोविंशियल, नेशनल और सेनेट. मेरा तो सिंपल ये एक सवाल है. सो द क्वेश्चन इज कि यस, आपके पॉलिटिशियन, कोई पाकिस्तान में गरीब पॉलिटिशियन नहीं है जो 10-10, 12-12 करोड़ रुपया लगा के और कहेगा कि मैं कौम की खिदमत करूंगा, मुझे इसका जवाब दे दे. सो मैं समझता हूँ करप्शन इज देयर एंड वी नीड टू रेक्टिफाई इट. Okay. I have to close the show, मीर साहब, I have to close the show. सिर्फ पॉलिटिशियंस करप्ट हैं आपकी नजर में? अमार ने जिक्र किया सब हैं, इसमें उन्होंने सबका जिक्र किया है. अगर आपका एक आदमी करप्ट होगा ना, वो सिस्टम को करप्ट कर देगा. तो सब नहीं है, यस, वो सिस्टम को करप्ट कर देगा. हमने सिस्टम्स को ये बहाल बहाना है कि सब है, तकड़ा करना. ये सिर्फ जिन्होंने हुक्मरानी करनी है पहले वो उनका हिसाब होना चाहिए. अगर हाकिम होगा तो दूसरे नहीं होंगे. Okay, I have to wind up. फ्रॉड फैलाया इसीलिए है कि आप इनकी करप्शन ना पूछें, चोर को चोर ना कहें, इस वजह से आप कहते हैं जी सारे चोर हैं. ये कोई बात है करना? अच्छा, मैं चोर है, सारे चोर नहीं है तो फिर सारे सियासतदान के हवाले से भी मेरे ख्याल से जनरल साहब आप यही कहेंगे कि सब नहीं है, बस चोर है. नॉट ऑल आर चोर. लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ, वी हैव टू वाइंड अप द शो. थैंक यू सो मच. देखना यह है कि अब नई हिकमत अमली क्या होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इलेक्शंस का जो रिजल्ट होता है, चाहे वो बल्दियाती हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो या फिर जब जनरल इलेक्शंस होंगे, वो होगा असल रिजल्ट, और वही पॉपुलैरिटी बताएगा कि अवाम का एतमाद जो है वो किस जमात पर बाकी है. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.